آپ ہاں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور آپ نے پیکج دیکھا, اور جو ادارہ بھی ہے اور جو شخصیت بھی ہے وہ ہم سب کی بہت جانی مانی ہے, اور وہ آپ ہی اپنا تعارف ہے ماشاء اللہ. جی ہاں, آپ باقاعدہ تعارف آپ کروا دیجیے. ویسے تو بالکل میرا خیال ہے جو یہ کام یہ شخصیت کر رہی ہیں وہ پاکستان میں اس نوعیت کا, اس اسکیل کا اور اس معیار کا کام اس شعبے میں کوئی اور نہیں ہے. علامتی حیثیت حاصل ہے مسرت مصباح صاحبہ کی شخصیت کو بھی اور اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو بھی. اور ایک ایسا نام کہ جو میک اپ سے جڑا تھا, لوگوں کو خوبصورت بنانے سے, اور ہم نے تو سارا لاہور میں جو ہمارا بچپن ہے ہم تو ڈپلیکس اپنے ارد گرد جو ہے خواتین ان کو سنتے تھے کہ بھائی یہ جو سب سے بڑا برانڈ ہے, یہ سب سے اچھی جگہ ہے جہاں آپ میک اپ کے لیے جا سکتے ہیں یا جہاں سے دلہن تیار ہو سکتی ہے. تو وہ سارا وقت ڈپلیکس کی بات ہی ہوتی تھی. لیکن ایسے ادارے کی سربراہ مسرت مصباح صاحبہ نے ان بچیوں کو ان کی زندگی لوٹانے میں مدد کرنے کی ٹھانی کہ جن پر تیزاب جو ایسڈ وکٹم تھیں یا کسی بھی سانحے میں کسی بھی واقعے میں جل جاتی ہیں, تو انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرنا اور انہیں واپس زندگی کی طرف لے کر آنا, یہ بہت شاندار کارنامہ ہے اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. 2003 سے مسرت آپا جی یہ کام جاری ہے, اور جو کہانی ہے وہ بڑی انسپریشنل کہ میک اپ کرتے کرتے ایک بچی کا چیلنج, اور چیلنج اور پھر چیلنج کو اسمائل اگین کی بنیاد بنتا ہے. کیسے بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ بچی چاہ رہی تھی کہ میک اپ کے ذریعے اس کو بہتر کر دیا جائے, وچ واز ناٹ پاسبل, کیونکہ اس کی ناک نہیں تھی, اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی, اس کا چہرہ جڑا ہوا تھا. بس وہ دن تھا جس نے زندگی کو بدل دیا, جس نے سوچ کو بدل دیا, عمل کو بدل دیا. واہ, اور اتنا مشکل کام, یعنی دیکھیے یہ عام جو میڈیکل کے ادارے ہیں, اسپتال ہیں, کلینکس ہیں, علاج کروانے والی این جی اوز ہیں, یہ اس سے بالکل مختلف, بیکاز ظاہر بڑا صبر آزما ہے, ایک کے بعد ایک سرجری ہونی ہے, اور وہ ایک سرجری جو ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اور پھر وہ ظاہر صرف سرجری تک کا معاملہ نہیں ہے کہ چلیں آپ نے ٹھیک کر دیا, پھر وہ جو اس کا ٹراما ہے, جو اس کے ذہنی اثرات ہیں, پھر اس بچی کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنا ہے, تو یہ پورا ایک چیلنج. جی بالکل, اور اس میں صرف بچی ہی کے اوپر اثر نہیں ہوتا. جب ایسے حادثات یا واقعات ہوتے ہیں, کچھ تو انٹینشنل ہوتے ہیں نا, جان بوجھ کر چہرے کے اوپر تیزاب ڈال دیا یا مٹی کا تیل چھڑک کے پورا جو بیوی بچے سب کو جلا دیا. حادثاتی طور پہ بھی جو واقعات ہوتے ہیں وہ بھی کم عقلی کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لائک سلنڈر پھٹ گیا. اکثر یہ آپ نے سنا ہوگا, لیکن یہ نہیں کبھی کسی نے کہا کہ جو سلنڈر بنانے والے ہیں ان سے بھی تو پوچھیں کہ یہ اتنا ناسک کیا کہتے ہیں ناقص ہے کہ پھٹ جاتا ہے. اور اسی طرح سے چولہے پھٹ جاتے ہیں. اسی طرح سے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوا تھا, بلکہ جان بوجھ کر نوزل جو تھا اس کو لوز کر دیا تھا تاکہ بچی جل جائے. اور اس کے ریزن اتنے انبلیویبل ہوتے ہیں کہ ہم ہر سال میں آتی ہوں آپ لوگوں کے پروگرام میں, ہم یاد دلاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ بچیاں ہیں جن کو تیزاب اس لیے پھینکا گیا کہ ان کی یہاں بیٹیاں زیادہ تھیں, شادی سے انکار کر دیا, ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے تھے, ان کے ساتھ دشمنی خاندانوں کی تھی, لیکن بچیوں کے اوپر تیزاب ڈال کے جی دیکھا میں نے کیا کر دیا, اور اگر کسی بچی نے انکار کیا تو تم نے انکار مجھے کیا. تو یہ جو ایک سوچ ہے ہمارے معاشرے کی, یہ جو رویہ ہے, انا, ایگو, بالکل اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. وہ کیسے ختم ہو پوچھے نا, اس پہ تو پورا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی کسی کی بھی ترجیح نہیں ہے, یہ سب کی جو ہے نا وہ ترجیحات الگ ہیں, نہ حکومت کی, نہ معاشرے کی, نہ آپ کی, نہ میرا. آپ تو خیر اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, لیکن بطور مجموعی ہم میں سے کسی کی بھی ترجیح نہیں ہے انفارچونیٹلی. اگر آپ اجازت دیجیے تو ہماری بڑی پیاری مہمان ماشاء اللہ اور بہت ہی کانفیڈنٹ ہمارے ساتھ کنول موجود ہیں. اور وسیم بادامی صاحب 14 برس پہلے آپ نے کوالیفائی کر لیا تھا ایئر ہوسٹس کے لیے. جی, تو جس دن انہیں رپورٹ کرنا تھا اپنی ڈیوٹی پر, اس دن جو ان کے سابق شوہر ہیں اس بدبخت نے یہ تیزاب پھینکنے کا عمل انجام دیا. لیکن آج کیا بات ہے, واپس کھڑے ہیں ماشاءاللہ. شکر 14 سال کا کیا سفر تھا, اور تقریباً 50 سرجریز اب تک ہوئی. جی تقریباً 45 سے 50 تک سرجریز ہو چکی ہیں, اور ابھی اور بھی ہونی ہے. لیکن اس سفر میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ ملا. آج
اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں, اچھی زندگی گزار رہی ہوں. باجی کے ساتھ میں 2007 سے ہوں. اچھا, اور کیا بات. شکر ادا کرتی ہوں کہ آج لوگوں کے لیے ایک اچھی ایگزامپل بنی ہوئی ہوں, کسی پر محتاج نہیں ہوں. تو جب یہ واقعہ اور سانحہ ہوا آپ کے ساتھ تو ظاہر ہے اس وقت تو لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا, دنیا کیسے آگے چلے گی. اور ہے نا, ابھی ہم ریسنٹلی بھی ایک بچی سے ملے سمندری میں, اور تو وہ تو اس کو لگتا ہے کہ شاید اب آگے ختم ہو گیا سب کچھ. تو وہ اس وقت کی فیلنگ اور آج کا جو آپ کا احساس ہے. اس وقت تو بہت مشکل تھا. میں یہی سوچتی تھی ہاسپٹل میں جب تھی کہ مجھے ایک زہر کا انجیکشن لگا دیں, کیونکہ جب پہلی بار میں نے شیشہ دیکھا تھا تو میرے جسم سے جان نکل گئی تھی. میرا چہرہ بالکل ختم ہو چکا تھا اور وہ بہت مشکل وقت تھا. لیکن آہستہ آہستہ پھر میرا لاہور جیسے جانا ہوا اور میں پیشنٹ سے ملی. ریپلیس اسمائل اگین جب میں آئی ہوں, اور اسلام آباد میں نے دیکھا تو ایسی لڑکیاں تھیں جن کے اوپر پورا گیلن ڈلا ہوا تھا, وہ ڈھانچہ تھی صرف. تو ہماری ایک کمیونٹی بن گئی ہے. ہم لوگ آپس میں فیملی, اگر میں کہوں تو زیادہ ہوگا بہتر کہ فیملی کی طرح ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمیں بہت سپورٹ ملتی ہے, بہت ہمت ملتی ہے. اور باجی نے بھی کافی جو ہے اعتماد دیا ہے. جیسے کہ میں میک اپ نہیں کرتی تھی, تیار نہیں ہوتی تھی. جی اب تو کیا اچھی لگ رہی ہیں آپ, کیا خوبصورت رنگ کا آپ نے جوڑا پہنا ہوا ہے, ماشاء اللہ, تو کمال ہے. زندہ تو باد. یہ سب انہوں نے پھر سے جو ہے ہمیں موٹیویٹ کیا اور سمجھایا, اور شکر ہے کہ بچے میرے بہت اچھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے. اور یہ آپ یہ دیکھیں نا, یہ جملہ جو کنول نے بھی بولا کہ میں اس وقت سوچتی تھی کہ زہر کا انجیکشن مجھے کوئی لگا دے. ابھی ریسنٹلی جس بچی کا انٹرویو میں نے کیا اس نے بھی یہی کہا. تو یعنی بالکل ایکسٹریم مایوسی اور ڈس اپوائنٹمنٹ اور ایک ایسی کیفیت میں, اور آج ہی کتنی کانفیڈنٹ ہے ماشاء اللہ. میرے خیال میں ان ساری بچیوں کے لیے, جیسے کنول نے کہا کہ یہ کمیونٹی ہے, ایک گھرانہ ہے جس میں ایسی تمام بچیاں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کے آگے بڑھنے کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں, نکلتے نہیں ہیں. گھر والے بھی نہیں آگے بڑھتے. قوانین کا یہ سہارا لینا چاہتی ہیں تو وہ بھی نہیں لے پاتی, کیونکہ بہت لانگ ڈرون پروسیس ہوتا ہے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو وہ ہوتا یہی ہے گا کہ پھر آخر میں مکمکا ہو گیا, یا بس چھوڑ دو بھائی اب کوئی آ نہیں رہا. تو اس طرح سے یہ بچیاں صرف اللہ ہی سے ظاہر ہے کہ اپنی رودات سناتی ہوں گی, بتاتی ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے لیے بہتر سے بہترین. ابھی تک قانون سازیاں ہو رہی ہیں, کچھ ہو چکی ہیں, مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہے. احتساب تیزاب, اس کا مطلب ہے ابھی اگر میں نے 2 مہینے پہلے ایک بچی کا انٹرویو کیا ہے, دیٹ مینس کہ بڑی آسانی سے مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑی آسانی سے کوئی بھی کسی کی بھی زندگی تباہ برباد کر سکتا ہے. 150 روپے 200 روپے کا نیٹ آپ ایک جو باٹل ہوتی ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی کچھ. ایکچولی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو خواتین کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے لیے بل بھی پیش کرتی ہے, اور قانون آ چکا ہے تیزاب کے حوالے سے. جب ہم نے پیٹیشن ڈالا تھا, میں نے اور میرے ساتھ احمر ایک بچہ تھا, تو انہوں نے پھر تیزاب کو کرٹیل کرنے کے لیے لاز وغیرہ بنائے. لیکن دیکھیں, قوانین بن جانے سے جرم رکتے نہیں ہیں. قوانین ہمیشہ لاگو ہونے سے جرم کو روکتا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ کبھی بھی, آپ سے بھی میں پوچھوں تو شاید آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ تیزاب یا کوئی بھی کوریسو پھینکنے کا قانون کا کیا. میں یہی پوچھنے والا تھا آپ سے. 336A 336B, ٹھیک ہے, تو اس میں سزا ہے, میکسیمم زندگی بھر کی ہے, جو کہ 14 سال ہوتی ہے, جو کہ دن رات جمع ہوتے ہیں تو 7 ہو جاتے ہیں, تو یہ تو کوئی سزا نہ ہوئی. اور پھر 10 لاکھ کی کمپنسیشن ہوتی ہے, جو کہ وہ لوگ نہیں دے پاتے ہیں, تو پھر تھوڑی سی سزا اور بڑھا دی جاتی ہے. لیکن وہ پھر بھی جب سزا کاٹ کے نکلتے ہیں تو وہ چور سے ڈاکو بن چکے ہوتے ہیں, پھر بھی انہیں بچیوں کے پاس ان کے خاندان والوں کو جا کے تنگ کرتے ہیں. تو ہمیں دیکھیں اگر ہم یہ بات کریں 14 برس پہلے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور اگر یہ آئی ڈونٹ نو اس کی کیا سخت قانونی ہوگی, تو اگر سزا ہو بھی چکی ہوتی تو 10 سال میں اس وقت تک آدمی. جی, جب سے مطلب ابھی بھی اگر کیا سٹیٹس ہے ابھی ویسے آپ کے ملزم کا؟ اس وقت قرآن پاک جسے لے کر آ گئے تھے اور کہا تھا کہ کیونکہ مجھ پہ پھینکوایا تھا, خود سے اپنے ہاتھوں سے نہیں پھینکا تھا کہ میں نے نہیں کروایا, اور پھر میں نے اللہ کے اوپر اپنا معاملہ چھوڑ دیا تھا. اور بے شک اللہ سے بڑا منصف کوئی نہیں, بے شک, لیکن وہ جو جس بدبخت نے یہ پھینکا ایکچولی اس کا معلوم نہیں ہو سکا. اس کا نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا پتہ نہیں زندہ ہے بھی کہ نہیں, لیکن فیملی نے آ کر دیا, لیکن وہ آج تک مجھ سے ملتے ہیں.
اللہ اکبر. اچھا جی کوثر صاحبہ بڑی خوبصورت اسمائل کے ساتھ ماشاءاللہ دیکھ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا شکریہ. اور آپ کا کوکنگ کرتے ہوئے چولہا پھٹنے سے یہ ہوا. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. میرا ساتھ جو حادثہ ہوا گیس کا سلنڈر پھٹ گیس کا سلنڈر پھٹا تھا. گیس کا سلنڈر پھٹ گیا تھا آج سے 20 سال پہلے. اچھا جی 20 سال پہلے ہوا. ابھی تو ماشاءاللہ یہ اور بہتر ہو گیا سارا. جی ماشاءاللہ اسماعیل اگین سے ملی ہوں تو میں مسرت نے تو ہمیں اتنا وہ کیا ہے ہر طرح کا ٹریٹمنٹ جو وہ 3-4 سرجریاں بھی ہو چکی ہیں مزید سرجری بھی وغیرہ ہونی ہے ٹریٹمنٹ بھی ہونا ہے. گڈ. تو اس طرح تو سے ابھی کیا کر رہی ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ؟ تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے بیوٹیشین کا کورس کیا اچھا. ہے. میم کے وہاں ایک وہ آیا ہوا تھا تو اسماعیل اگین میں تو انہوں نے 4 منتھ کا کورس تھا تو میم تانی نے ہمیں اتنا مجھے اور میری بچی کو بھی اتنا اچھا سکھایا ہے. مطلب ہم پوری 30 بچیوں کا گروپ تھا لیکن ہم لوگوں کو اس طرح سے انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اس طریقے سے سکھایا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم لوگ کوئی پینسل ڈرا کرنا سیکھ رہے ہیں ابھی. انہوں نے بہت اچھا ہمیں سکھایا. کیا بات. اب آپ ایکسپرٹ ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ایکسپرٹ بھی ہو گئی ہیں. مسرت آپا میرے ذہن میں ایک سوال ہے. جی آئی ڈونٹ نو یہ کیسا سوال ہے جی کہ کیا ہم معاشرے میں اس کی جو ایکسیپٹنس ہے اس کو تھوڑا بہتر کر پا رہے ہیں؟ یعنی اگر کوثر نے یا ایسی کسی بھی بچی نے یا خاتون نے سیکھ لیا یہ کام جی تو کتنے لوگ ہیں جو کمفرٹیبلی اور بہت عزت اور احترام دے کر ان کو وہ میک اپ کروانے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ بہت کم. ہاں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی خواتین اور خاندان جو کہ ملک سے باہر سے آتے ہیں وہ زیادہ ان کے بارے میں تجسس رکھتے ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہماری کلائنٹس بھی آتے ہیں اور اگر یہ بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں تو مجھے کونے میں لے جا کے کہتے ہیں کہ کسی اور سے کروا دیں پیسے لے لیں. یہ بچیاں فقیر نہیں ہیں, یہ بچیاں اپنے مضبوطی کو بتانا چاہتی ہیں اپریشیٹ کر. تو میں تو ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کہیں اور چلے جائیے. اچھا کیا کہنے, یہ بڑی بات ہے کہ کاروبار اور اس پہ کمپرومائز کرنا. اور ہماری بچیوں سے ہاں اگر آپ ناخوش ہیں آپ بے شک مجھ سے شکایت کریں, میں ان کو اور امپروو کروں گی. کام سے مگر یہ میں نہیں کر سکتی کہ پیسے خواہ کے لے لیں. کیوں لے لیں بھائی, یہ کام کرنا چاہتی ہیں. ہماری بچیاں بائکیا رائڈرز ہیں, ہماری بچیاں نرسز بن گئی ہیں, ہماری بچیاں ایک ایم فل کر چکی ہے, ایک لائر بن گئی ہے. ہم ہر بچی یا اس کی بچیوں کو میٹرک تک جو ہے ایجوکیشن فری دیتے ہیں. تو یہ تمام ساری جو سہولیات ہیں اس میں اسماعیل اگین کا تو حصہ ہے, لیکن ریاست کا بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے. ریاست کو آگے بڑھ کر ان کو تھامنا چاہیے, ان کے لیے کوٹے دیں, ان کے لیے کام کی آسانیاں کریں. تعلیم کے لیے بہت اچھا کچھ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں رکھ لیں ان کو. اگر آپ کو شکلیں نہیں اچھی لگ رہی, کتنی استغفر اللہ توبہ توبہ, کہ آپ انسان کو اس چیز سے پہچان رہے ہیں نہ کہ اس کے عمل سے, نہ لیکن اس کی نیت سے. آپ کو سلام ہے. اور یہ اسماعیل اگین اللہ کرے ایسے ہی اسمائلز اور مسکراہٹیں بکھیرتا رہے جیسے ہم کوثر صاحبہ کو اور کمل کو ماشاءاللہ مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور اللہ آپ کی مسکراہٹ کو بھی ایسے ہی ہمیشہ سلامت رکھے. اللہ جنت کماری آپ انشاءاللہ. سب لوگوں سے ریکویسٹ کہ یہ لوگ ہر سال صرف رمضان کا نہ انتظار کریں. سب سے اہم بولے نا آپ. بھائی ہم تو ہمارے ذاتی طور پر بہت دل سے قریب ہے یہ سارا پروجیکٹ, اور یہ اس طرف مسرت آپا نے توجہ رکھی ہوئی ہے جس طرف بہت سارے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. اس لیے جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان سے ہم بھی گزارش کریں گے کہ آپ لوگوں کی خصوصی توجہات درکار ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کسی ایک انسان کی کوالٹی آف لائف کو ایک دن کے لیے 1% بھی بہتر کر دیتے ہیں تو اس کا اجر. اور یہ آسان کام نہیں ہے. جن سرجریز کے نتیجے میں اگر آج کمل اور یہ سب یہاں ہیں تو یہ ظاہر ہے ملینز کا اور لاکھوں کا کام ہے. اور آپ سب تھوڑا سا بھی کنٹریبیوٹ کریں گے. کانٹیکٹ ڈیٹیلز, آن لائن ڈونیشن ہوتا ہے. آپ یہ جو ویب سائٹ ہے ہماری یہاں پہ ٹھیک ہے, اور ویب سائٹ بھی سوری جو اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز وہ بھی آ رہی ہیں. تو ضرور کچھ نہ کچھ آج انشاءاللہ لوگ دیکھ رہے ہیں ضرور کنٹریبیوٹ کیجیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ مسرت آپا, بہت شکریہ. یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ ہم سے زیادہ باہمت, ہم سے زیادہ ہر اعتبار سے ہم سے بہت بہتر لوگ ہیں یہ. تو ان سب کے لیے میرا خیال ہے آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بیٹھے بہت ساری تعلیمیں ہیں, بہت زبردست. آپ لوگ سلامت رہیے. آپ لوگ کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا. بہت شکریہ آنے کا, بہت بہت شکریہ.
کچھ کہہ رہی ان کو کچھ ہاں کہنا ہے. ہاں جی جی کیوں نہیں کہہ سکتی؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں اللہ کا شکر اپنے گھر میں بالکل سیٹ ہوں, کسی چیز کی کمی نہیں ہوں, لیکن آج میں یہاں آگے آئی ہوں تو وجہ یہ ہے کہ اور بھی لڑکیاں آگے ہمت کریں ایگزیکٹلی ہاں یس. اور بالکل بھی وہ ہمت نہ ہاریں. اور رمضان کے جب آپ افطار کریں تو خصوصی ہماری جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں, آمین. اور جو حصہ ڈال سکتے ہیں چاہے جتنی بھی محبت دعاؤں کا وہ ضرور دیں ہم. سلامت رہیے. جزاک اللہ. بالکل بہترین, بہت شکریہ. اور جاتے جاتے یہ اعلان ایزی پیسہ کی جانب سے بھی کہ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کے ذریعے آپ اپنی زکوٰۃ, آپ اپنی ڈونیشنز شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل کو دے سکتے ہیں, آسانی سے پہنچا سکتے ہیں ایزی پیسہ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اینڈ آن ایوری ڈونیشن یو میک 5% ایڈیشنل ڈونیشن ایزی پیسہ کنٹریبیوٹ کرے گا, تو آپ اس رمضان اپنی زکوٰۃ سے کسی کی زندگی میں بھی امید جگا سکتے ہیں. ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد علماء کرام کے سیگمنٹ کے ساتھ.